الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم و معزز حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، عزت و جلالت، شان اور شوکت، جاہ و جلال اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری دنیا کا تنہا تنہا خالق و مالک ہے، رزاق ہے، مدبر ہے، جس نے ہم تمام کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، آج انسان مختلف پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے. کوئی انسان بے روزگاری سے پریشان ہے، تو کوئی انسان اپنی شادی میں تاخیر کی وجہ سے غمزدہ ہے، تو کوئی انسان قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تو کوئی انسان تنگ دستی اور زندگی کے مشکلات کو لے کر مشکلات کا شکار ہے، تو کوئی انسان اپنی اولاد کو لے کر فکر مند ہے، تو اور کوئی اپنے فیوچر مستقبل، جس مستقبل کا کوئی یقین نہیں ہے، اس کو لے کر پریشان ہے. ان تمام پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جو ہر گھر کو، ہر فرد کو کسی نہ کسی حصے میں گھیری ہوئی ہے، وہ ہے تنگ دستی، غربتی، غریبی. آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے مناسبت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے اسلام میں غریبی کا کیا علاج بیان کیا گیا ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم رزق میں برکتیں، رزق میں کشادگی کو حاصل کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. محترم حاضرین، اسلام میں غریبی اور تنگ دستی سے نجات کے لیے، رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، انسان اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرے. ہم سمجھتے ہیں غریبی سے نجات لینے کے لیے زیادہ پیسے کمائیں،
ہمارے پاس زیادہ ہم جو ہے بزنس ہو، ہماری پراپرٹی ہو، ہمارا کاروبار ہو، اس سے جو ہے ہم غریبی سے، تنگی سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو قرآن میں اس طرح بیان کر رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، دو فائدے اللہ رب العالمین نے آیت میں بیان کیے. ایک فائدہ یہ ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے. اور دوسرا جو فائدہ بیان کیا گیا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دوسرا فائدہ جو انسان اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا، دوسرا فائدہ اللہ نے آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ اسے روزی دے گا. اللہ سے ڈرنے سے، اللہ کا تقوی پیدا کرنے سے اللہ اسے روزی دے گا. اور وہ روزی بھی کیسے دے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے بھی رزق دے سکتا ہے، کیا اللہ مجھے یہاں سے بھی روزی دے سکتا ہے. انسان کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں جائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا اپنے متقی بندے کو. بے شک وہ رزاق ہے، وہ روزی کا مالک ہے. جب وہ روزی دینا چاہے تو کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ سبب کا خالق ہے، اسے کسی سبب کی سے ضرورت نہیں، وہ بلا سبب دینے والا ہے. جیسا مریم علیہ السلام کو بغیر سبب کے، بغیر موسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، تو جو اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرے گا اسے بھی اللہ ویسے ہی دیں گے. جس طرح مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقوی متقی بندوں کو ایسے ہی نوازیں گے. یعنی جب اللہ رب العالمین دینے پر آ جائے وہاں کوئی لاجک کام نہیں آتی. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزاق ہے، روزی کا مالک ہے، وہ اپنے متقی بندوں کو ایسا رزق دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں جائے گا. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے تقوی، اس تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الاعراف آیت نمبر 90/6 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یعنی یہ بستی والے، یعنی جن بستیوں کو پہلے جو امتیں، قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، قوم لوط ہو، اصحاب مدین ہو، یہ جو قومیں ہیں جن کو اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے گرفت کیا، انہیں ہلاک کیا، ان قوموں کو اللہ جو ہے، ان قوموں کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان کے لیے برکت کے دروازے ہم کھول دیتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے. تو میرے بھائیوں کیا معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جو یاد رکھیے، جو بستی ایسی ہوگی، جن بستی والوں میں تقوی پرست لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، جہاں بستی والے لوگ اللہ کے حدود کا خیال رکھیں گے. اللہ رب العالمین تقوی کہتے ہیں اللہ کے حدود کو جو ہے لحاظ کرنا. تقوی کہتے ہیں اللہ کے حدود کا لحاظ کرنا. جو بستی یا جو علاقہ ایسا ہوگا جہاں پر لوگ اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکیں گے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے، اللہ کے حدود کا احترام کریں گے، خیال رکھیں گے، ایسی بستیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور برکت کے دروازے کھولتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا لَحَدُّ يُقَامَ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَىٰ أَهْلِهَا مِنْ أَن يُمْطِرُوا 40 صَبَاحًا. اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کے جو بندے، یعنی زمین پر اللہ رب العالمین کے کچھ حدود ہوتے ہیں، کچھ اللہ رب العالمین دائرہ بنا ہوا ہے کہ مسلمان یہ کام کرنا ہے، اس سے ہٹ کر مسلمان نہیں جانا چاہیے. تو جو لوگ اللہ رب العالمین کے حدود میں سے کسی ایک حد کا خیال کریں گے، ایک حد کا احترام کریں گے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی برکتیں نوازے گا، اتنی برکتیں نوازے گا جتنا 40 دن بارش برسنے سے برستی ہے. میرے بھائیو، ہم سمجھ سکتے نہیں ہیں بارش سے ہمارا رشتہ کیا ہے، بارش سے ہمارا کیا کنیکشن ہے. بارش سے ہمارا اتنا کنیکشن ہے، بلکہ ساری کائنات کا اتنا کنیکشن ہے، قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے. بارش نہیں ہے تو یہ کائنات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. پانی آتا کہاں سے؟ بارش سے آتا ہے. اگر یہ بارش نہ ہو تو پھر ہم کیا ہیں؟
ہم کیا ہیں؟ چرندے پرندے درخت پیڑ پودے، ہمارا رزق ساری چیزیں پانی سے جڑی ہوئی ہیں. اور اللہ نے اس کی مثال بیان کی کہ اللہ کے حدود میں سے کسی ایک حد کا خیال رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی والوں پر اتنی برکتیں نازل کرتا ہے جتنا کہ 40 دن بارش برسنے سے ہوتی ہے. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ رزق میں کشادگی اور غریبی سے نجات کے لیے سب سے پہلا علاج جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ صرف ایک اس بات کا علاج نہیں، کئی چیزوں کا علاج ہے. تو اسی لیے ہم تقویٰ اختیار کریں، اس کے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے غریبی سے چھٹکارا ہمیں ملتا ہے اور تندرستی سے کشادگی کی طرف ہم جاتے ہیں. میرے بھائی آئیے اسی طریقے سے غریبی سے جو نجات کے لیے قرآن و حدیث میں ہمیں حل بتائے ہیں، رزق میں کشادگی کے لیے جو طریقے میں بتائے گئے، اس میں سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استغفار کو لازم پکڑیں. استغفار کو لازم پکڑیں. استغفار کہتے ہیں انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، انسان اپنی گناہوں پر شرمندگی محسوس کرے، انسان اپنی گناہوں کے سلسلے میں اللہ سے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے. میرے بھائیوں، روزانہ ہم انسانوں میں وہ روزانہ جو ہے بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں. ان عبادتوں میں سے 2 عبادتیں جو ہر مسلمان کو ہمیشہ ہر وقت کرنا چاہیے وہ ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار. اس توبہ استغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں بیان کر رہے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ جو ہے توبہ استغفار کر رہے ہیں. اور ہم انسان جنہیں قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر لہجے لہجے میں غلطی، آنکھوں سے غلطی، کانوں سے غلطی، ہاتھوں سے غلطیاں، نہ جانے ہم کتنے غلطیاں کرتے ہیں اس دن میں ہم گن بھی نہیں سکتے. میرے بھائی آپ خود اندازہ لگائیے، آپ نے آج ان آنکھوں سے کتنے غلط کام کیے، آپ نے ان کانوں سے کتنا غلط سنا ہے، آپ نے اس زبان سے کتنا غلط بولا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ گن نہیں سکتے ہیں. تو میری اور آپ کی زندگی میں توبہ اور استغفار کتنا ضروری ہے. توبہ اور استغفار ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ضروری ہے، تو اس کا توبہ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں. اس میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ رزق میں برکت بھی ہے، بے شمار فائدے. جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ نے بیان کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ نے کہا تم اپنے رب، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا تھا استغفار کے بارے میں، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تم اگر استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے خوب پانی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مال اور اولاد تمہیں عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. کتنے فائدے استغفار کی اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. یہی وجہ میرے بھائیو، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جب 4 لوگ آتے ہیں، 4 لوگ آ کر 4 مسئلے بیان کرتے ہیں. ہر آدمی کا الگ الگ مسئلہ. ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ ایک آدمی آ کے قحط سالی کی شکایت کرتا ہے، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کی شکایت کرتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہتے ہیں تو استغفار کرو. دوسرا آدمی آ کر بے روزگاری کے بارے میں شکایت کرتا ہے، اسے بھی امام حسن بصری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں جا تو بھی استغفار کر. تیسرا آدمی آتا ہے، تیسرا اپنا الگ مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد ہونا ہے، کیا کرنا چاہیے، مشورہ طلب کرتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے، اسے بھی حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تو بھی استغفار کر. پھر چوتھا آدمی آتا ہے، چوتھا آدمی آ کر اپنی فصلوں میں، کھیتوں میں جو اس کا نقصان ہو رہا ہے، کم پیداوار ہو رہی، اس کے بارے میں وہ شکایت کرتا ہے، اس کو بھی امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تو بھی استغفار کر. لوگ پوچھتے ہیں اے ابو سعید کیا بات ہے، 4 آدمی آئے، 4 آدمی اپنا الگ الگ مسئلہ بیان کرے، کسی کا مسئلہ کچھ، کسی کا مسئلہ کچھ، کسی کا کچھ، تم نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا، چاروں کو استغفار کرنے کا حکم دیا. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں انہیں اپنے طرف سے جواب نہیں دیا ہے، بلکہ میں نے اپنے رب کے اس فرمان کو جو ان کے سامنے بیان کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم بخشش طلب کرو اپنے رب سے، تم بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تم استغفار کرو گے تمہارے لیے بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اگر تم استغفار کرو گے وہ تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارے لیے وہ باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے وہ نہریں جاری کرے گا. تو میرے بھائی
استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفار کے 3 فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیے ہیں۔ جو انسان استغفار کو لازم پکڑے گا، کثرت سے استغفار کرے گا، 3 فائدہ۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ من كل هم فرجا، ہر غم سے جو ہے اللہ رب العالمین سے نجات دے گا۔ انسان کو غم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ استغفار کرے، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ استغفار کرے۔ دوسرا فائدہ جو حدیث میں بیان کیا ہے وَمِن كُلِّ ضَيِّقٍ مَخْرَجًا، کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے، کسی بڑے مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اس کے لیے جو ظاہری اسباب جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، باطنی طور سے جو علاج بتایا گیا ہے وہ استغفار ہے۔ کسی بڑے مسئلے میں پھنس گئے، استغفار کرو، اللہ رب العالمین وَمِن كُلِّ ضَيِّقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگ دستی سے، ہر تنگی سے وہ تمہیں باہر نکالے گا۔ اور تیسرا جو فائدہ اس میں بیان کیا گیا ہے وَارْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں رزق کا معاملہ ہے، رزق کی پریشانی ہے، تم استغفار کرو، اللہ تمہیں روزی دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، استغفار کے فائدے ہیں، استغفار کی برکتیں، اس طرح سے استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ استغفار مجھے اور آپ کو ضروری ہے، استغفار کرتے ہیں تو تنگ دستی اور غربت سے ہمیں نجات بھی ملتا ہے اور ہمارے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا جو سبب ہے تنگ دستی اور غریبی سے نجات کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان توکل علی اللہ، یعنی انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرے۔ توکل علی اللہ کہتے ہیں انسان اپنے سارے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپر کر دے اور اس کے لیے ظاہری جو اسباب ہے اس اسباب کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اسباب اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد کرنا ہے توکل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان بیمار ہوا، اس کے لیے کیا ہے، جو بیمار ہوا اس کو جو ہے وہ علاج کرے، دوائی لے، اور اس کے بعد اس دوائی کے اثر کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بخار آئی گولی کھا لے حل ہو جائے، نہیں ہے، بلکہ ہم گولی کھاتے ہوئے، دوائی لیتے ہوئے ہم اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے۔ تو میرے بھائی، توکل اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ نہ کرے، میں بہت بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، میں چاہوں تو بہت کچھ کر لے سکتا ہوں، کما سکتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العالمین کے ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سبب ہے، اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ایک سبب ہے۔ اللہ نے ایسے بہت سارے ٹیلنٹڈوں کو اپنا مقام دکھا دیا ہے دنیا میں۔ تو انسان اپنے ٹیلنٹ پر فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ ٹیلنٹ کا استعمال کر کے اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ یہ توکل کہلاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین میں جو بھی جاندار چل پھر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کے روزی کا ذمہ دار ہے، اور وہ ان اللہ والرزاق ذو القوة المتین، وہ بہت بہترین روزی دینے والا ہے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے انسان کیا ہے، تقسیم الہی پر رضامندی ہونا چاہیے، یعنی اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس پر آپ کو راضی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دوسروں کے مال کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں، دوسروں کے مال کو دیکھ کر جو ہے اپنے دل میں حسرت پیدا کرتے ہیں، ان کو اتنا مال ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ ان کا مقدر ہے اور وہ ان کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ نے ہم کو جو دیا ہے وہ ہمارا مقدر ہے، وہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یاد رکھو اللہ کی آزمائش خیر اور شر دونوں سے ہوتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو جو ہے دولت دیتا ہے، اس کے ذریعے اس کو آزماتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، طاقت دی تھی، بادشاہت دی تھی، تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جو ہے تنگی سے آزماتا ہے، بیماری سے آزماتا ہے، غریبی سے آزماتا ہے، محتاجی سے آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ تو اللہ کی آزمائش خیر اور شر پر ہوتی ہے۔ تو کسی کے مال کو دیکھ کر ہم دل میں یہ حسرت پیدا کرنا کہ اس کو بھی مال ملا ہے، چلو ہم بھی مال کماتے ہیں، ظاہر سی بات ہمارے مقدر میں مال نہیں ہے۔ اب ہم اس مال کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ حرام طریقوں پر جائیں گے، حرام طریقوں پر جا کر مال کمائیں گے، ناجائز طریقوں سے مال کمائیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ناجائز طریقے سے انسان مال کمائے مالدار ہو جائے گا، سوسائٹی میں اس کا مالدار ٹیگ اسے مل جائے گا، وہ گھر لے لے گا، وہ بنگلے بنا لے گا، وہ سب کچھ کر لے گا، لیکن اس مال کو وہ کما کر اللہ کو ناراض کرے گا، کیونکہ مال کا مالک اللہ ہے۔ مالک کو چھوڑ کر انسان، مالک کے طریقے کو چھوڑ کر انسان جتنا بھی مال کمائے گا وہ مال تو کما لے گا، اس مال میں اسے برکت نہیں ہوگی، اس مال میں اس کے لیے خیر نہیں ہوگا، وہ مال کما کے بھی مصیبت میں ہوگا، وہ مال کما کے بھی پریشانی میں ہوگا، وہ گھر بنا کے بھی اس گھر میں اس کو سکون نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ہمارے مقدر میں دیا ہے اس پر ہمیں رضامند رہنا چاہیے، اور
اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے رزق میں کشادگی دیتا ہے, برکت دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما آتاہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی انسان کو دیتا ہے اس کے ذریعے آزماتا ہے, چاہے بلہ کا دو کم دو, دونوں سے اللہ آزماتا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. تو اللہ جو کچھ دیتا ہے اس کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے. فَإِن رَضِيَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو کچھ دیتا ہے تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے انسان, تو اللہ رب العالمین اس کے تقسیم کے رضامندی کی وجہ سے اس میں سے برکت دیتا ہے, اس میں سے وسعت دیتا ہے, کشادگی دیتا ہے. اگر انسان وَإِن لَمْ يَرْضَى راضی نہیں ہوتا ہے, دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے, ہمیں بھی ہونا یہ ہونا, اس طرح اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا ہے, لَمْ يُبَارِكْ فِيهِ, اللہ اس میں برکت نہیں دیتا, برکت کو چھین لیتا ہے. پھر اس کے بعد وَلَمْ يَزْدِ عَلَىٰ مَا كُتِبَ لَهُ, اور اس کے مقدر کو طے ملتا ہے جتنا وہ اس کے مقدر میں تھا. تو اس سے کیا معلوم ہوا میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی تقسیم پر ہمیں رضامند ہونا چاہیے. ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے وہ ہماری مقدر ہے سمجھ کر ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو. اور اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور توکل بھی کیسے کرنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہترین مثال اس حدیث کے اندر دی ہے کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. تم توکل ایسے کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں. اللہ نے کہا تم توکل ایسے کرو, توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تمہیں روزی ایسے دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دے گا. آپ نے دیکھے ہوں گے پرندے کیا ہے, صبح سویرے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہاں پر توکل کا مطلب سمجھنا چاہیے. توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھ کر اللہ دینے والا ہے, یہ توکل نہیں ہے. توکل کہتے ہیں ہاتھ کو حرکت میں لگانا, انسان سبب اختیار کرنا. جیسے پرندے اپنے گھونسلے چھوڑ کر صبح سویرے نکل جاتے ہیں, اس طرح انسان محنت کرنا یہ توکل کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے صبح سویرے اٹھ کر محنت کرنا چاہیے جس طرح پرندے صبح سویرے. اور صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے میرے بھائی. صبح کا وقت ایسا وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں دعا کی ہے, اللہم بارک لامتی فی بکرہا, اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما. 10-11 تک ہم سوئیں گے, پھر برکت کے لیے ہم دعا کریں گے تو ہمیں کہاں سے برکت ملے گی. تو جس طرح پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر محنت کرتے ہیں تو جب خالی پیٹ لوٹتے ہیں, لیکن جب شام کو گھر کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر وہ آتے ہیں. تو ویسے ہی انسان بھی اللہ رب العالمین کے ذات پر توکل کرنا چاہیے اور محنت کرنا چاہیے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. تو یہ تیسری بات ہے کہ انسان غربت اور تنگدستی سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین پر توکل کرے, اس سے اسے رزق میں برکت بھی ملے گی اور رزق میں کشادگی بھی ہوگی اور اس کی تنگدستی بھی ختم ہو جائے گی میرے بھائی. چوتھی چیز کیا ہے, عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. یعنی عبادت کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں مال کمانے کے لیے, مال جمانے کے لیے, عیش و عشرت کے لیے اس لیے نہیں بھیجا میرے بھائی کہ انسان سارا وقت, سارا محنت, سارا ٹائم پیسہ کمانے کے لیے, پیسہ جمع کرنے کے لیے لگا. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے عبادت کرنے کے لیے, نیکی کرنے کے لیے. جو انسان اپنے حق کا, اپنے خالق کا حق ادا کرے گا تو اس خالق بھی جو ہے اس کا جو ہے خیال کرے گا. فاذکرونی اذکرکم, کہا اللہ نے, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جو انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کرے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنائم واسد فقرک وان لم تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکال, تو اپنا وقت نکال میری عبادت کے لیے, وقت کو خاص کر, وقت نکال کر عبادت کر. تو اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے سینے کو توانگری سے بھر دے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی محتاجی سے اسے دور کر دے گا. یعنی انسان نہیں چاہتا ہے کہ مجھے پر مصیبت آئے میں سامنے والے آدمی کے سامنے جا کر ہاتھ بڑھاؤں. کوئی انسان نہیں چاہتا ہے میں کسی انسان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا کر مانگوں. تو اللہ کہہ رہا ہے تو اگر عبادت کرے گا تو میں تیرے لوگوں سے محتاجی ختم کروں گا اور تیرے رزق میں کیا ہے کشادگی کروں گا. اللہ رب العالمین نے دو وعدے اس میں بیان کیے ہیں.
کیا انسان اگر عبادت کے لیے وقت نکال کر عبادت کرے گا تو لوگوں کی محتاجی سے اللہ اسے دور کرے گا. اور دوسرا یہ چیز ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی دے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو اللہ رب العالمین سے دو سزائیں سنائی ہیں. ایک، لوگوں کا اسے محتاج بنائے گا، ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ مارتا پھرے گا، بھائی میری مدد کرو، میرے مسئلہ ہے پریشان. انسان کیا ہے؟ لوگوں کا محتاج بنا دے گا اللہ اسے، اور اس کی فقیری کو اللہ دور نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے. جو انسان اس چیز کو نہیں کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے روزی دے گا؟ تو اس لیے انسان عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اللہ نے جو فرائض پر فرض کیے ان فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، دیگر نوافل کا اسے اہتمام کرنا چاہیے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی دیتے ہیں میرے بھائی. اور پانچویں چیز، انسان جو ہے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. انسان جو ہے اسلام میں دیکھیں صدقہ خیرات یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے. صدقہ و خیرات انسان کرنا چاہیے. انسان کا جتنا زیادہ صدقہ کرتا ہے اتنا اس کے لیے فائدہ ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ دمڑی جو ہے چمڑی چلے جائے دمڑی نہ جائے، ایسی ہماری حالت ہے. یاد رکھو جبکہ اسلام ہمارا کہہ رہا ہے تم جتنا زیادہ صدقہ کرو گے اتنا ہم تم دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر وما انفقتم من شیء فهو یخلف. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اتنا تم جو ہے خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا دے گا، اور وہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو میرے بھائی مال ہم دینے سے ظاہر اعتبار سے ہمیں کیا لگتا ہے؟ 5 روپے 10 روپے 100 روپے 50 روپے جو ہم دیتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے پیسے کم ہو رہے ہیں ہمارے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیسے کم ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا. جبکہ ہمارا لگ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، کیسے ہم کم نہیں ہوتا؟ دیکھیے میرے بھائی صدقہ کرنے سے مال میں کیسے کمی نہیں آتی. مثال کے طور پر دیکھیے انسان 5 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے صدقہ کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں لاکھوں کی ایک مصیبت آنے والی ہے. لاکھوں کی مصیبت اسے آنے والی تھی، کوئی حادثہ اسے آنے والا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ اسے آنے والا تھا، کسی مسئلے میں وہ پھنسنے والا تھا، لاکھوں کے پیسے اس کے خرچ ہونے والے تھے. اس نے صدقہ کیا، اللہ نے صدقے سے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا. اب بتائیے کیا مال سے صدقے میں صدقے سے مال میں کمی ہوتی ہے؟ 50,000 اس کو وہاں لگنا تھا، 5-10 روپے صدقے سے اللہ نے اس کو بچا لیا. تو یہ میرے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقے سے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. آپ جتنا صدقہ کرتے ہیں وہ ریٹرن آپ کو اور ملے گا، اور زیادہ ملے گا. اور صدقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے میرے بھائی. صدقے سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر ہم سے کوئی نازانی غلطی سرزد ہو جائے صدقہ کریں. اگر ہمارے مرحوم ہیں ان کے مرحوم کی طرف سے صدقہ کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا. بلکہ اتنا بھی کہا گیا کوئی مریض ہے اس مریض کے طرف سے بھی صدقہ کرو، اس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا. مریض کے لیے علاج کرنا یہ ظاہری چیز ہے. باطنی چیز کیا ہے؟ اس کے مریض کے نام سے صدقہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے شفا دے گا. تو صدقے کے بے شمار فائدے ہیں. ایک قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے صدقے کی اہمیت بتانے کے لیے، جسے ہم ہر جمعہ کی دوسری رکعت میں سنتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس میں اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اس سے قبل کہ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہاری موت آ جائے. انسان کی موت آئے کے بعد انسان کہے گا یا ربی فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا ٹائم دیتا، تھوڑا مہلت مل جاتی اچھا ہوتا. اس کے بعد خواہش کرتا فاصدق واکن من الصالحین. دیکھیے موت کے فرشتے کو دیکھ کر انسان دوسری عبادت کی خواہش نہیں کر رہا ہے، نماز کا ذکر نہیں کیا اور روزے کا ذکر نہیں کیا. موت کو دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرتا ہوں میں نیک لوگ میں سے ہو جاتا ہوں. تو صدقے کی بہت ساری اہمیت ہے بھائیوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے ہمارا مال چلے جا رہا ہے، ہمارا یہ چلے جا رہا ہے، ہمارا مال. یاد رکھو ہم صدقہ دیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. ہم صدقہ دیں گے ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں تو بے شمار فائدے ہیں. تو اس لیے اللہ نے جتنا دیا ہے جو نوازا ہے اس میں سے جو ہے کثرت سے ہمیں صدقہ کرتا ہے. صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کماتے ہیں ماہانہ اعتبار سے کچھ نہ کچھ حصہ اس میں مقرر کیا ہے، ہم اپنے غریبوں کو جو ہے یتیموں کو مجبوروں کو مساجدوں کو مدرسوں کو جو ہے ہم ان سے کر دینا چاہیے. اس سے کیا ہے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ صدقے کے بے شمار فائدے ہمیں جو ہے حاصل ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے آخری جو بات ہے تنگ دستی اور غریبی سے نجات کے لیے وہ ہے رشتوں کو جوڑنا. رشتوں کو جوڑنا. دیکھیں میرے بھائی اسلام کے اندر رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آنا، یہ جو ہے اس کی بہت تاکیدے سے حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، والدین کا حق بیان کیا، اس کے بعد رشتہ داروں کا حق بیان کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ.
اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرو. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوکی ہمیں کرنا یہ تاکیدی حکم ہے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو, ہماری عمر میں اضافہ ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رشتہ داریوں کو جوڑیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع فی اثره فیصل رحمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے. دیکھیں اسلام نے ہمیں جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے, چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں, صدقے کی شکل میں, خیرات کی شکل میں, کسی بھی اعتبار سے اس کا اولین حقدار میرا رشتہ دار ہے. میرے گھر میں, ہمارے خاندان قبیلے میں بیوہ ہے, یتیم ہے, مجبور ہے, مسکین ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ گاؤں کے باہر جا کر میں اس کو زکوٰۃ ادا کروں جو مسکین ہے. میں اپنے رشتہ داروں کا پہلا حق ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, تو زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار میرے رشتہ دار ہے. ہمارے خاندان کی بیوہ عورت ہے, ہمارے خاندان کا یتیم ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں پر ڈبل اجر دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں, ہم صدقہ بھی دیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں ڈبل ثواب ملے. کون نہیں چاہے گا ثواب نہ ملے؟ ڈبل ثواب ملنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرو. الصدقۃ علی المسکین صدقہ. اگر مسکین کو صدقہ کرے گا تو صدقہ کا ثواب ملے گا. لیکن تم اگر اپنے خاندان کے لوگوں کو, رشتہ داروں میں اگر تم مدد کرو گے, رشتہ داروں میں سے مدد کرنے کے بے شمار فائدے ہیں میرے بھائی, بے شمار فائدے ہیں. اگر ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں, اس طرح سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں, اس کے ذریعے ہم ان کو اسلام کے بھی قریب کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی, تو اگر ہم رشتہ داروں پر جب صدقہ کریں تو ڈبل ثواب ہے, ایک رشتہ داری نبھانے کی وجہ سے, دوسرا صدقہ کرنے کی وجہ سے. اتنا جو ہے رشتہ داروں کا جو ہے خیال رکھنے کو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اور ہم رشتہ داروں کو اگر جوڑیں گے تو یاد رکھ لیجئے اس سے ہمارے رشتے میں کشادگی آتی ہے, اس سے ہمارے عمر میں جو ہے برکت آتی ہے. آج ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر زمانہ جو ہے رشتہ داروں کا منہ نہیں دیکھتے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا, کیا کہ انہوں بولے نہیں, انہوں بلایا نہیں, کہ مسئلہ ہو گیا, ختم. زندگی تو صورت دکھانا کو, تیری صورت میں نہ کو, میری صورت تو نہ کو. اس چھوٹے چھوٹے بہانے سے کیا ہے ہم رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں. بہانہ دیکھیے رشتوں کو جوڑنے کا, آپ اپنے لیے نہیں ہیں, اپنے آخرت کے لیے جوڑنے کی کوشش کریں. رشتوں کو جوڑنا یاد رکھ لو, رشتوں کو توڑنے والا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, لا يدخل الجنت خاطئ, جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اسلام جو ہے رشتوں کو نبھانے کی اتنی ہمیں تعلیم دیتا ہے میرے بھائی. تو میرے بھائیوں کچھ باتیں تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تنگ دستی سے نجات کے لیے, رزق میں برکت کے لیے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں کہی گئے ہیں, کہنے والے کو, آپ تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں تمام صحیح معنوں میں توکل اللہ پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کا تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا فرمائے. رب العالمین ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں سے جو لوگ مصیبتوں میں ہیں, پریشانیوں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور فرما. رب العالمین ہمیں سے جو لوگ قرض دار ہیں, قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کو غیبی طور سے گزر فرمائے. رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بے روزگار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حلال رزق, حلال روزی عطا فرما. رب العالمین ہمیں سے جو لوگ مصیبتوں میں ہاسپٹلوں کا چکر کاٹ رہے ہیں, اللہ انہیں شفاء کلی, صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.